یہ وقت تھا 8ویں صدی کا، جب سندھ کی حکومت راجہ دہر کو ملی اور دوسری طرف امیوں کے خلیفہ تھے ولید ابن ابو الملک، جو کہ بذات خود سندھ پر چڑھائی نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن اس ریاست میں ایک ایسا گورنر بھی موجود تھا جو رسک لینا جانتا تھا اور سندھ کے علاقے کی قدر و قیمت سے بھی اچھی طرح واقف تھا۔ اس کا نام تھا حجاج بن یوسف، جو کہ عراق کا گورنر تھا۔ پھر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جسے حجاج بن یوسف نے سنہری موقع سمجھ کر بھرپور استعمال کیا۔ ہوا یہ کہ سری لنکا کے بادشاہ کی طرف سے 8 بحری جہاز بیچے گئے، جن میں امیوں کے خلیفہ کے لیے تحائف موجود تھے، جسے سندھ کے بندرگاہ دیول کے ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اور جہازوں میں موجود مسلمان عورتوں کو قیدی بنا لیا، جس میں ایک عورت کا تعلق قبیلہ بنی عزیز سے تھا۔ اس عورت نے ایک پکار کی، اے حجاج میری مدد کو پہنچ۔ جب یہ الفاظ حجاج بن یوسف تک پہنچے تو اس نے راجہ دہر کو ایک خط لکھا جس میں مسلمان قیدی رہا کرنے کا مطالبہ کیا گیا، لیکن راجہ دہر کا جوابی خط حجاج کو غضبناک کر گیا، جس میں اس نے لکھا کہ وہ سمندری ڈاکو اس سے زیادہ طاقتور ہیں، یہ میری دسترس سے باہر ہیں، لہٰذا میں کچھ نہیں کر سکتا۔ حجاج بن یوسف نے غصے میں آ کر اپنے 2 سپہ سالار عبید اللہ اور بدیل کو دبیل پر چڑھائی کا حکم دیا، لیکن وہ مارے گئے، جس کا حجاج بن یوسف کو بہت غم تھا، اور پھر اپنے فیصلے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے 18 سالہ نوجوان عماد الدین محمد بن قاسم کو جنگ کے لیے متعین کیا اور محمد بن قاسم کو پہلے ہی سندھ کا گورنر بھی مقرر کر دیا، اور پھر اسے 6000 شامی گھڑ سواروں کی تربیت یافتہ فوج، ساز و سامان سے لدے ہوئے 3000 اونٹ اور 3000 دینار کے ساتھ مکران روانہ کیا گیا۔ یہاں اسے مزید 6000 اونٹ فراہم کیے گئے اور بحری راستے سے 5 منجنیقیں بھی دویل کی طرف بیچی گئیں۔ پھر محمد بن قاسم بلوچستان کے شہر پنجگور اور ارمابیل کو فتح کرتے ہوئے سن 712 میں جمعہ کے روز وہاں پہنچ گیا۔ 8 دنوں کے بعد حجاج بن یوسف کی جانب سے حملے کا حکم نامہ جاری ہوا تو دبیل کے قید خانے سے 4000 مسلمانوں کو آزاد کروایا۔ دبیل فتح کرنے کے بعد نیرون کوٹ یعنی حیدرآباد کو بھی فتح کیا گیا۔ پھر دونوں لشکر آمنے سامنے ہو گئے اور 10 رمضان بروز جمعرات کو جنگ کا آغاز ہوا۔ راجہ کی فوج نے امیوں کا بھرپور مقابلہ کیا، یہاں تک کہ محمد بن قاسم کا لشکر پیچھے ہٹنے لگا تھا، لیکن محمد بن قاسم کے الفاظ نے ان کا حوصلہ ڈھلنے نہیں دیا۔ وہ الفاظ یہ تھے، مجھے دیکھو، میں تمہارا امیر محمد بن قاسم یہاں موجود ہوں، کھڑا ہوں، ادھر جا رہے ہو، ادھر بھاگتے ہو، ڈھالیں سنبھالو اور صبر کرو، کیونکہ کافر شکست کھا چکے ہیں، فتح ہماری ہے۔ اور پھر یہی ہوا، راجہ دہر کی موت واقع ہوتے ہی اس کا لشکر ڈھیر ہو گیا اور یوں محمد بن قاسم سندھ کا فاتح بن گیا، اور پھر برہمن آباد، اروڑ قلعہ اور ملتان کو بھی فتح کیا۔ لیکن اس کے بعد محمد بن قاسم کا وقت زوال شروع ہوا، کیونکہ 714 میں حجاج بن یوسف اور 715 میں خلیفہ کا انتقال ہو چکا تھا، اور اس کے بعد خلیفہ کے بھائی سلیمان تک نشین ہوا، جو حجاج اور محمد بن قاسم دونوں کے ہی خلاف تھا، لہٰذا اس نے محمد بن قاسم کو گرفتار کر لیا اور ہر قسم کی سزائیں دی گئیں، اور یہ سب برداشت کرتے ہوئے 715 میں فاتح سندھ محمد بن قاسم بھی اس جہان فانی سے کوچ کر گیا، اور گرفتاری کے وقت اپنے درد کو الفاظوں میں پروتے ہوئے محمد بن قاسم نے کہا، لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا، اور کس جوان کو ضائع کر دیا، وہ جو مصیبت کے دن کام آئے اور سرحدوں تک مضبوطی کے لیے نہایت مناسب ہو۔ یہ تھی کہانی فتح سندھ اور فاتح سندھ کی، اس کے نشان آج بھی سندھ میں موجود ہیں۔ محمد بن قاسم کی تعمیر کردہ چند ستونوں پر مشتمل مسجد آج بھی اس کی فتح کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور لوگوں کی تعلیمی تربیت کے لیے اس کے کارنامے فراموش نہیں کیے جا سکتے۔ اسی دلچسپ معلومات کے لیے کیوریس فیکٹس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔